خبر دیں گے بلوچستان کے علاقے خلات میں سیکیورٹی فورسز نے 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 18 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خلات کے علاقے منگوچر میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کارروائی دہشت گردوں کے روڈ بلاک کرنے کی کوشش پر کی۔ کارروائی کے دوران 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ منگوچر آپریشن میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 18 جوان شہید ہو گئے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری متحرک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے خلات میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے شہید اہلکاروں کی قربانی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردوں کا حملہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کی مذموم سازش ہے۔ ان کی کارروائیاں پاکستان کے عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیراعظم نے شہید ہونے والے اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر حال میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد عناصر بلوچستان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ان دشمن عناصر کو مسترد کرتے ہیں جو ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ صدر نے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر ان کی بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے خلات میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے شہید ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا 18 جوانوں کی شہادت پر گہرا دکھ ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیں دہشت گردوں کے خلاف مزید عزم اور طاقت دیتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہیں اور شہید ہونے والے جوان پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی جان فشانی کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور ملک کے امن کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 40 ناموں پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 36 وکلاء کے نام زیر غور آئے۔ جوڈیشل کمیشن نے عبدالفیاض، انعام اللہ، اورنگزیب، فرح جمشید، قاضی جواد احسان اللہ کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں سبت اللہ خان، صادق علی، صلاح الدین، مدثر امیر اور طارق آفریدی کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ خبر دیں گے 9 مئی GHQ حملہ کیس سے متعلق تصاویر اور پہنچنے والے نقصان کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ بانی PTI کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ GHQ حملہ کیس میں مزید 2 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ گواہان میں کانسٹیبل عمران اور SDO اویس شاہ شامل ہیں۔ گواہ کانسٹیبل عمران نے GHQ حملہ کیس کی تصاویر عدالت میں پیش کی۔ گواہ اویس شاہ کی جانب سے GHQ گیٹ پر توڑ پھوڑ کی تخمینہ رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ GHQ گیٹ پر توڑ پھوڑ سے 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ GHQ حملہ کیس کے شواہد پر مشتمل 13 USBs بھی عدالت میں جمع کروائی گئیں۔ عدالت نے کہا وکلا صفائی USB کی کاپیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے اضافی رپورٹس ملزمان کو نہ دینے پر SSP آپریشنز کو طلب کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔
اور اب بات کر رہی ہیں غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کا ایک اور مرحلہ مکمل ہو گیا۔ حماس نے خان یونس اور جبالیہ سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے قیدیوں کو تحائف کے ساتھ ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ اسرائیلی جیلوں سے 183 فلسطینی چھوٹ گئے، جن میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے 18 قیدی بھی شامل ہیں۔ سیز فائر ڈیل کے تحت رفح بارڈر کو بھی باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی قیدیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کئی قیدی برسوں بعد اپنے پیاروں کے گلے لگ کر آبدیدہ ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 7 قیدیوں کو فلسطین بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہیں ملک بدل کر کے مصر بھیجا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے اگلے مرحلے میں حماس اور اسرائیل کے مذاکرات پیر کو شروع ہوں گے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے بنائی گئی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں، تاہم قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، تاہم پی ٹی آئی نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہ ہونے پر حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے پیکا ایکٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بلاول خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ایکٹ کے لیے ووٹ دیا۔ میرے خلاف پورے پنجاب میں مقدمات درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانے والوں پر سختی مت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ عالیہ حمزہ ملک نے ڈی سی لاہور کو جلسے کی اجازت لینے کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم او ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مدارس کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کی ضرورت ہے، یہاں جاگیردارانہ نظام کو بے شرمی سے جمہوریت کہا جا رہا ہے۔ 50 سال سے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی بحران نے معاشی بحران بھی پیدا کیا ہوا ہے۔ ملک میں بحران 2024 کے الیکشن نہیں، 2018 کے الیکشن کی وجہ سے ہے۔ 2018 میں جو آئے انہوں نے کراچی کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ پی پی اور ایم کیو ایم کے درمیان اختلاف موجود ہیں۔ پاکستان میں ٹریڈ ڈیفسٹ نہیں، ٹرسٹ ڈیفسٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے پروجیکٹ کے لیے کل اندازی کی اور اس میں پہلا نام اٹک کے شہری کا نکلا۔ وزیر اعلیٰ نے نارووال کے کاشتکاروں کی فہرست کا جائزہ لیا۔ پہلے فیز میں پنجاب بھر میں 18,000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کا منصوبہ کاشتکاری میں انقلاب لائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی سے فصل کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ کسان کارڈ، ایگریکلچرل میکانائزیشن، ایگری انٹرنشپ سمیت منصوبہ کاشتکاروں کے لیے بہتری لا رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتہا پسندی اور تفرقہ انگیز بیان بازی ہمارے سماجی تانے بانے کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے موقع پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر بین المذاہب ہم آہنگی کا ہفتہ منا رہے ہیں۔ ہمارا دین اسلام انصاف، رحم اور تمام مخلوقات کے احترام کی لازوال تعلیمات پر مبنی ہے۔ ہمارا دین ہمیں مثالی طرز عمل اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر فرد کی شمولیت، رواداری اور باہمی احترام کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مذہبی رواداری پر مبنی بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور حکمت عملی پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مذہبی اسکالرز اور کمیونٹی رہنما معاشرے میں بھائی چارے کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब सबका है, यहाँ हर शख्स बिला खौफ व खतर अपनी इबादत कर सकता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्ज देते हैं, जो हकीकी फलाही माशरे की बुनियाद है। अकायद का एहतराम और हम आहंगी को फ़रोग देना ही पायदार अमन और तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रिवायात का हुसीन गुलदस्ता रहा। उन्होंने कहा कि मिनियॉरिटी कार्ड लॉन्च करके नादरा अक़लियती बहन भाइयों को सहमाही माली मुआवनत दी जा रही है। अक़लियतों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े बढ़ाए जा रहे हैं। अहम खबर देंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर की कोशिश को कामयाबी से नाकाम बना दिया है और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। FBI की जानिब से जारी एलामे में बताया गया कि कराची कस्टम्स की टीम को मुतवक्के हेर फेर पर मुसलसल कड़ी निगरानी की हिदायत दी गई थी। इस दौरान 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और उन एजेंट्स को शोकस नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एक अप्रेजिंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। FBI ने इस कार्रवाई को अहम करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद, एजेंट्स, अप्रेजिंग ऑफिसर और दीगर प्राइवेट अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FBI ने इस बात की तस्दीक की कि फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम कस्टम्स क्लियरेंस के मैदान में एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है और इस सिस्टम के जरिए क्लियरेंस का काम मौसर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तुफैल खोसो ने इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आला को इजलास में बताया गया कि सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड महकमा तवानाई की ज़ेल कंपनी है। कंपनी ने मुख्तसर मुद्दती इक़दामात के तहत 8 ब्लॉक्स में वर्किंग इंटरेस्ट के साथ शिराकत दारी की है। शाह बंदर में गैस और तेल के लिए नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जल्द पैदावार शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वर्किंग इंटरेस्ट 10 से 15% तक बढ़ाने की प्रोसेसिंग की हिदायत कर दी है। इजलास में वज़ीर आला सिंध के हाइड्रोकार्बन ज़खायर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा अहम मुतालिबा ये है कि सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मिजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावारी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। हम तमाम विफाकी पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा, डीजल की फी लीटर नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा किया गया। LPG की फ़ी किलो नई कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे इजाफा किया गया है। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात, ड्राइवर की गलतियाँ सामने आ गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक लाहौर शालीमार एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात जारी हैं। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अब तक की तहकीकात और इब्तदाई जॉइंट रिपोर्ट में ड्राइवर की गलती सामने आई है। आपको बताएं कि ड्राइवर और गार्ड समेत दीगर लोगों के बयानात भी लिए गए हैं। तहकीकाती टीम ने CCTV फुटेज से भी मदद हासिल की है। रेलवे ज़राए का बताना है कि तहकीकाती टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए और बनाई गई वीडियोस भी हासिल कर ली हैं। रेलवे ट्रैक और ब्रिज की माहाना इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। शालीमार एक्सप्रेस के स्पीड के हवाले से भी ड्राइवर से सवालात किए गए। गुज़िश्ता रोज लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 कोचेस लाहौर के शादरा रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई थी, जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुतासिर हुई थी।
کوئی بھی شخص جو اچھے فیصلے کر رہا ہو وہ لیڈر ہو سکتا ہے. ہماری پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو ہیں. لیڈرشپ اور نوجوان نسل میں تعلق بنانے کی ضرورت ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی تقریب سے خطاب. کہا فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. فاروق بھائی میرے ساتھ چلیں، جس طرح کہیں گے کام کریں گے. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی کا ہے. لاہور میں زیر زمین میٹھا پانی موجود ہے مگر یہاں نہیں ہے. پانی کے مسئلے پر لاہور کی مثال کراچی میں نہیں دے سکتے. مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ باتیں اور پریس کانفرنس کرنے سے خدمت نہیں ہوتی. ہر سیاسی جماعت کو کہتا ہوں ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ ضلع کدم کے علاقے بوشہرہ میں اسسٹنٹ کمشنر پر حملے میں زخمی پولیس اہلکار دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق شہید اہلکار فائل بندی کے معاہد بوشہرہ میں تعینات کیا گیا تھا. شام کے وقت نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا. گزشتہ روز بوشہرہ میں فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر سعید منان سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالات کشیدہ ہیں. پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. قبائلی رہنما حاجی عابد کا کہنا ہے کہ بار بار امن معاہدے کی خلاف ورزی افسوسناک ہے. حکومت 14ویں بار امن معاہدے کی خلاف ورزی کا نوٹس لے. امن و امان کے قیام میں عوام اپنا کردار ادا کریں. پولیس ذرائع کے مطابق لوور کودم پیر قیوم میں بھی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے رضوان اللہ نامی شخص جان کی بازی ہار گیا. خبر دیں گے، امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستان سے چلنے والی 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی ہیں. حکام نے ویب سائٹس کے سرورز بھی بند کر دیے ہیں. امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ یہ کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی ہے. ویب سائٹس ہیکنگ اور مالی فراڈ میں ملوث بین الاقوامی گروہوں کو غیر قانونی ٹولز فروخت کر رہے تھے. ان ٹولز کے ذریعے کمپنیوں کو جعلی ادائیگیوں کے لیے دھوکہ دیا جاتا تھا. پیسے ہیکرز کے کنٹرول میں موجود اکاؤنٹس میں منتقل ہو جاتے تھے. دنیا بھر میں ویب سائٹس ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی کی گئی. تحقیقات میں بتایا گیا کہ یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 7 پاکستانی واپس گھروں کو پہنچ گئے. FIA کے مطابق پاکستانیوں کو مراکش بھجوانے والے انسانی اسمگلرز کی بھی شناخت ہو گئی ہے. انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. FIA کا بتانا ہے کہ واپس آنے والوں میں 3 افراد گجرات اور 1 کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے. واپس پہنچنے والوں میں حافظ آباد، گجرانوالہ اور سیالکوٹ کا بھی ایک نوجوان شامل ہے. FIA کے مطابق منڈی بہاؤدین کے شعیب ظفر کو عثمان نامی ایجنٹ نے مراکش بھجوایا تھا. گجرات کے مدثر حسین کو بھجوانے میں انسانی اسمگلر علی رضا ملوث ہے، جبکہ گجرات کے عزیز اور عمران اقبال کو بھجوانے میں انسانی اسمگلر فادی گجر، حافظ آباد کے آصف کو بھجوانے میں لاہور کا انسانی اسمگلر عثمان ملوث ہے. امریکی شہر فلاڈیلفیا کے شمال مشرقی علاقے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی. طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. خبر رساں اداروں کے مطابق حادثے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اس سے قبل جمعرات کو واشنگٹن میں مسافر جہاز اور ہیلی کاپٹر ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 67 افراد کو مردہ تصور کیا گیا. DC فائر چیف کا کہنا ہے کہ ابھی تک 41 لاشوں کی باقیات نکالی جا چکی ہیں، جس میں سے 28 لاشوں کی شناخت ہوئی ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ امریکی حکومت نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1 فروری سے بڑے تجارتی شراکت داروں کینیڈا، میکسیکو اور چین پر ٹیرف عائد کر دیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 1 فروری سے میکسیکو اور کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر 25%، جبکہ چین سے امریکہ بھیجے جانے والے سامان پر 10% ڈیوٹی کا اطلاق ہوگا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے بریف میں بتایا کہ امریکی صدر نے ابھی تک یورپی یونین کے خلاف ٹیرف نافذ کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا. اس کے علاوہ پریس سیکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو منگل کو امریکہ کا دورہ کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو کینیڈا فوری اور زبردست جواب دے گا. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے اقدام کا فوری جواب دیا جائے گا.
دوسری جانب امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے ہفتے میں 7,300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے مطابق ادارے نے غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق صدر ٹرمپ کے وعدے پر عمل کیا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہفتے میں 7,300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ جبری بے دخل کیے گئے افراد میں سے زیادہ تر پر تشدد واقعات میں ملوث افراد تھے۔ یہ کارروائیاں شکاگو، سیئٹل، اٹلانٹا، بوسٹن، لاس اینجلس اور نیو آئرلینڈ سمیت مختلف شہروں میں کی گئی ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق صرف 27 جنوری کو 956 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا۔ چھاپے اسکولوں اور گرجا گھروں میں بھی مارے گئے۔ گرفتاریوں کے ڈر سے بعض غیر قانونی تارکین وطن نے کام پر جانا اور بچوں کو اسکول بھیجنا تک چھوڑ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے بریفنگ میں بتایا کہ 97% ایسے افراد رپورٹ کیے گئے جنہیں بائیڈن دور میں بے دخلی کا حکم دیا گیا تھا۔ بائیڈن دور میں قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی جو اب نہیں کی جا رہی۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی اور سہ فریقی ٹورنامنٹ میں فخر زمان کے ساتھ اوپننگ کرنے والے کا نام سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر اعظم فخر زمان کے ساتھ پاکستان کے اننگز کا آغاز کریں گے۔ عاقب جاوید اور کوچز نے بابر اعظم کو اوپنر کی حیثیت سے کھیلنے پر راضی کر لیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ سلیکٹر کی میٹنگ ہوئی۔ بابر اعظم کو کریز پر زیادہ وقت اور اوورز کھیلنے کا مشن دے دیا گیا۔ بابر اعظم نے سائم ایوب کے زخمی ہونے کے باعث اہم ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گزشتہ روز آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹیم نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف سہ فریقی ون ڈے سیریز میں بھی حصہ لے گی۔ موسم کا احوال شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ مری، گلیات اور وادی لیپا میں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ گلیات میں 4 سے 5 انچ برف پڑ چکی، مری میں بھی برف باری کا آغاز ہو گیا۔ ڈی جی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی شاہ رخ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایبٹ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سٹاف مری روڈ پر ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے موجود ہے۔ ہیوی مشینری کے ساتھ راستوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ گلیات آنے والے سیاح گاڑیوں کو سڑک کے کنارے کے بجائے محفوظ مقام میں پارک کریں۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مری میں دھند اور بادلوں نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وادی لیپا کا برف باری کی وجہ سے زمینی رابطہ دارالحکومت سے کٹ گیا۔ وادی لیپا بلند مقامات پر 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی، گاؤں میں 4 انچ تک برف باری ریکارڈ ہو چکی ہے۔ وادی لیپا میں برف باری اور راستوں کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ برف باری کا سلسلہ مزید 12 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN کے ساتھ رہیں۔